السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے جو ہمارا اور آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، کہ جس نے ہمیں اس روئے زمین کے اوپر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ترقی و کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر، ظلم و بربریت کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا۔ حاضرین، تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیجا تاکہ وہ طاغوت کی بندگی سے نکال دیے جائیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی وہ عبادت کرنے لگیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین کے اوپر آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کا مقصد یہی رہا کہ وہ لوگ بتوں کی پرستش سے نکال کر کے، آبا و اجداد کی تقلید سے نکال کر کے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بعض انبیاء کرام کو اسی وجہ سے چیر دیا گیا، ان کے باڈی کو مسلح کر دیا گیا، بعض انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان تمام حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ اور یہی وہ دعوت ہے کہ جس دعوت کو لے کر انبیاء کرام معاشرے کے اندر آئے تو معاشرے کے لوگوں نے فوری طور پر اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، بلکہ بہت ساری محنتیں، کاوشیں، کوششوں کے بعد چند ایک افراد دیگر انبیاء کرام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اور بعد ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے قرآن اور حدیث کے پڑھ لینے کے بعد، پرائے تو پرائے اپنے بھی اس دین کے اوپر نہیں رہے، اس دین کے معاملے پر نہیں رہے کہ جس دین کو لے کر کے بھائی آیا، جس دین کو لے کر کے باپ آیا، جس دین کو لے کر کے بھائی کا بھائی لے کر آیا، لوگوں نے اس کو تصور نہیں کیا اور اس کو بعین ہی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور آپ بے شمار تعداد میں دیکھیں گے۔ اسی لیے آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بات کسی کونے کے اندر باندھ کر رکھ لیں کہ نسبت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ کوئی نسبت کتنا بڑا کوئی کیوں نہ ہو، وہ نسبت اس کے لیے فائدہ نہیں دے سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے لیے اپنا عمل آگے نہ بڑھا دے، اور وہ عمل بڑھائے جو عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے۔ لہذا نسبتیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ان نسبتوں سے انسان کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس درس کے اندر آپ کے سامنے میں چند نکات کے ذریعے سے آپ تک یہ پہنچاؤں کہ کوئی نسبت کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ بیٹھے نا بہروپیے کی شکل آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ دین کے ساری کی ساری چیزوں کو بیچ دینا چاہتے ہیں۔ اس طریقے کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اب کیا ایسی صورت میں اسلام پنپ سکتا ہے؟ کیا اسلام ایسی صورت کے اندر جو اسلام کی اصل اسٹرکچر ہے، اصل ڈھانچہ ہے، کیا لوگوں تک اسلام کی یہ نوعیت پہنچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ
ہر قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، اور یہ لٹیرے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا مال لے کر چلے جائیں، یہ ایمان لے کر چلے جاتے ہیں، اور جو ایمان اصل اساس ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایک انسان کو جنم دیا، اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا، اسی کو یہ مسمار کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور اس کی حیت کو بدل دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ معاشرے کے نبض کو پکڑیں کہ کس طریقے سے اپنے ایمان کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، اور اپنے ایمان کو کس طریقے سے ہم بہترین انداز سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کے نظروں میں محبوب بن سکتے ہیں۔ وگرنہ یہ لوگ ایک قدم بھی آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق جینے نہیں دینا چاہتے، ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحہ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی بات آ جائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ کوئی بھی بات اگر آپ کے سامنے آ جائے اس میں آپ کی جانکاری نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ اہل علم حضرات سے پوچھ لیں جس مسئلے پر آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم بولتا ہے، اور قرآن کریم در حقیقت ایک انسان کو تھنکنگ دیتا ہے، تحقیق کا، انسان کو تھنکنگ دیتا ہے سرچ کا، کہ انسان تحقیق کرے اسلام کی اصل حیت کو اور اسلام کی اصل معاملات کو، وہ کوشش کر کے تحقیق کر کے اسلام کی اصل تعلیمات تک اپنے آپ کو روبرو کر لے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اسلام کے نام پر لٹیرے بیٹھے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، انشاءاللہ الرحمن بہت ساری باتیں آپ تک اور ہم تک یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، کچھ مت کرو، کیا بولتے ہیں؟ کچھ مت کرو، بیعت میرے ہاتھ پر لے لو، ہم تمہاری بگڑی بنا دیں گے، ہم تمہارے لیے معاملات کو سولو کر دیں گے، تمہارے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہم آگے بڑھا دیں گے۔ اس طریقے کی باتیں کر کر کے وہ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعتیں رکھتے ہیں، اور اس بیعت کا نام در حقیقت اپنا پیٹ بھرنا ہے اور کچھ نہیں۔ پیٹ بھرنا ہے، پیٹ کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہے ہی نہیں، اس کا پرپس کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کا مقصد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ در حقیقت لوگ اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو حقیقی طور پر روشناس نہیں کرانا چاہتے، حقیقی تعلیم نہیں بتانا چاہتے۔ ایک نمونہ آپ کو پیش کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک دو پل نہیں، ایک دو رات نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ بہت ہی کم لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، یہاں تک کہ آپ کا لاڈلا کنعان آپ کے ہاتھ پر ایمان نہیں قبول کرتا ہے اور آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے۔ یہ در حقیقت دعوت و تبلیغ کا اثر ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان دعوت و تبلیغ کرے تو اس کی ہر بات کو معاشرے کے افراد مان لے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے انسان اس کو کس اینگل سے لیتا ہے، کس نظریے سے اس کو لیتا ہے، اور کس نظریے سے لے کر کے وہ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، دنوں اور رات تبلیغ کر رہے ہیں۔ باپ کیا ہے؟ نبی ہے۔ بیٹا کیا ہے؟ کفر کے راستے پر ہے۔ اب اگر نسبت کوئی فائدہ دے سکتی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے لاڈلے کوئی بات نہیں، تو کفر پر چلے یا کسی اور طریقے پر چل، کوئی دقت والی بات نہیں، میں تو موجود ہوں نا، میں تیری بخشش کروا دوں گا، میں تیرے معاملات کو سولو کروا دوں گا، کچھ بھی کر، عیاشیاں کر لے، بد کرداریاں کر لے، زنا خوریاں کر لے، وغیرہ وغیرہ دیگر چیزیں کر لے، لیکن میں تیرا باپ جو کہ نبی ہوں، نبی کی وجہ سے میں تجھے بخشوا دوں گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام بارہا یہ بات کہتے رہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈینیشن جاری کیا کہ نوح در حقیقت تم کشتی بنانا شروع کر دو، اور جب کشتی بنانا شروع کی، اللہ اکبر، تو قوم کے لوگ اس کے اندر لیٹرنگ کرتے، ٹھٹھے اڑاتے، کہتے نو یہاں تو سارا معاملہ صحرا ہے، یہاں ریگستان ہے، یہاں تو کوئی دریا نہیں، کوئی ندی نہیں، کیا تو یہ کشتی ریت کے اوپر چلائے گا؟ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا ہے۔
چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے مطابق کشتی چپ چاپ بناتے رہے. وہ پل آ گیا, وہ گھڑی آ گئی, وہ لمحہ آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اوپر سے نیچے سے پانی در پانی ان کے اوپر نازل کرنا شروع کر دیا. اور جب کشتی تیار مکمل طور سے اللہ رب العزت کے حکم کے اعتبار سے اہل ایمان اس کے اندر اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے اس کے اندر موجود تھے, تو اللہ رب العزت نے اس کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آیا. بار بار کریں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اے میرے لادلے آ میرے کشتی میں سوار ہو جا اور تو کافروں میں سے نہ ہو جا, کافروں میں سے مت ہو جا. کافروں کی روش, کافروں کا طور طریقہ, ان کا اٹھنا بیٹھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. لاڈلا اتنا کفر میں پختہ ہو چکا تھا, کہنے لگا والد محترم میں تمہارے کشتی میں نہیں آنے کا, میں تمہارے کشتی میں نہیں آنے کا, اور تمہاری کشتی کے اوپر میں سوار نہیں ہو سکتا ہوں. ارے یہ جو جودی پہاڑ دکھائی دے رہی ہے در حقیقت میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پر پانی نہیں پہنچ پائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارے میرے بیٹے میرے لاڈلے, اگر یہ پانی ہوتا تو حقیقتاً جودی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچ پاتا. یہ در حقیقت پانی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, یہ اللہ رب العزت کا قہر ہے. اور آج صرف اور صرف وہی لوگ بچیں گے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق ہوں گے, اور اللہ کے رحمت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. انہی کو اللہ رب العزت در حقیقت آج رحم فرمائے گا. اسی لیے قرآن کریم نے بہت عمدہ انداز سے بیان فرمایا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہ ابھی دونوں کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان کنورسیشن ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں پانی کا تیز ترار جھونکا اڑتا ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو پانی کے اندر ڈبو دیتا ہے. اب باپ نسبت دیکھیں, ایک نبی دوسرا باپ, اور باپ کی نسبت بیٹے سے کیا ہوا کرتی ہے کہ والدین اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اچھی طریقے سے جانتے ہیں. باپ نے کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا جو کہ میرے اہل میں سے تھا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کچھ مت کرو, میں ہوں نا بخشوانے کے لیے, کالا مرغا دے دو کافی ہے, ارے کالا بکرا ہفتے 2 مہینے میں بھیج دیا کرو, معاملہ سالو ہے, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے, سارے معاملات ہم سالو کروا دیں گے. در حقیقت ایسا کہنے والا انسان اپنے پیٹ کو, اپنے شکم کو بھر رہا ہے, وہ آپ کو ایک گمراہی کے اندر ملوث کرنا چاہتا ہے, آپ کو ملوث اس گمراہی کے اندر کرنا چاہتا ہے کہ جس گمراہی سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرا لاڈلا میرے سامنے ڈوب گیا, لہذا اے میرے پروردگار اس کو تو بخش دے. رب کی طرف سے ندا آتی ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ کون نہیں جانتا ہے کہ باپ بیٹے کے اہل میں سے نہیں ہوتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کے اہل میں سے ہوتے ہیں, لیکن رب بولتا ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں, مطلب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, اور جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. یعنی کہ جو اسلام کی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے در حقیقت وہ دنیا کے اوپر, دھرتی کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے اور اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں, صرف اتنی بات یہاں پر بتانا مطلوب ہے کہ نسبت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے. ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بخشوا سکتا ہے, تو یہ للو پنجو جو ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا بھلا کسی کو بخشوا سکتے ہیں؟ یہ در حقیقت اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ کرتا ہے تو در حقیقت یہ آپ کو گمراہی کی طرف ڈھکیلنا چاہتا ہے اور آپ کے منی اور آپ کے جیب سے پیسہ نکلوانا چاہتا ہے اور اپنا بینک بیلنس بنانا چاہتا ہے. یہ نظریہ آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیں. یہ بات ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہ بیٹے کو نہیں بخشوا پائے, اور جب ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بخشوا پایا تو دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی سے بخشوا دے اگر وہ کفر کی حالت پر آ گیا ہو. بالکل بھی نہیں ہو سکتا, قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. اب آ جائیے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام الحمدللہ ایک بہترین نبی, لیکن ان کی گھر والے, ان کی بیوی, ان کی زوجہ غلط روش کے اوپر ہے.
وہ بجائے اس کے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دے، وہ ساتھ کافروں کا دے رہی ہے. وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کافروں کے طور طریقے کو وہ حجت تصور کر رہی ہے. بارہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری بیوی تو کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ ڈرامہ کیا کر رکھا ہے؟ یہ ڈرامہ در حقیقت تیرے لیے وبال جان ہے. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی، اور نہ سننے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو عذاب سے دوچار کر دیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیوی اور ایک شوہر کے ساتھ کتنا گہرا ربط ہوتا ہے، بڑا گہرا ربط ہوتا ہے. اس لیے کتب حدیث کے اندر بات آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ دنیا کے اندر محبت دیکھی ہی نہیں گئی جو محبت نکاح کے اندر ہے. یہ جو آج عشق کی بازیاں کھیلی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر، مفرور لڑکیوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے، کورٹ میرج کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت سارے کے سارے گھونسلے بازیاں ہیں. اور در حقیقت یہ اسلام کے تعلیمات کے اوپر ایک کاری ضرب لگانا ہے. آپ دیکھیے نا کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، کہیں بھی مسلمان محفوظ نہیں. اللہ رحم فرمائے سیریا کے مسلمانوں کے اوپر آج کئی دنوں سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے، مسلسل. کہیں 46 افراد مر رہے ہیں، کہیں 42 افراد مر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے کالے کرتوت ہیں اور کچھ بھی نہیں. تم یہ سوچتے ہو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جب بھی اغیار کو اور جب بھی میں کسی ظالم بادشاہ یا حکمراں کو مسلط کرتا ہوں تو تمہارے وہ اپنے کرتوت ہوتے ہیں. بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اوپر وہی کچھ آتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. یہ نقطہ آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے. تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا اپنے بیوی کو سمجھایا، اپنے رفیق یار کو سمجھایا کہ ایسا تو مت کر، اللہ کے غضب کو مدعو مت کر، اللہ کے غضب کو دعوت مت دے. اور اللہ رب العزت جب غضب میں آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو یہاں پر ایک بیوی کا ایک شوہر سے ربط ہے، تعلق ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے. اب ان سے آپ پوچھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ مت کرو، نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، حج مت کرو، عمرہ مت کرو، دیگر اور ارکان مت کرو. بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر ایسے بھی موجود ہیں، حضرت نماز پڑھ لیا، ارے ہمارا معاملہ تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ ہے ہمارا. اور جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی لوگ ہیں جو الو بناتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں ایسے لوگ. اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ رحم فرماوے ایسے لوگوں کے اوپر اور ایسے افراد کے اوپر. بڑی بڑی کتابوں کے اندر، بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب کے اندر، میرے دل کے اندر بستے ہیں، اور جب میں کچھ بولتا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بولتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل میں بس سکتے ہیں؟ اور بہت ساری باتیں ایسی کہی گئی، کچھ بھی نہیں، میں گنہگار ہوں، میں عاصی ہوں، جو کچھ ہوں بس تو ہی تو ہے. کرنے والا کون، کرانے والا کون، یہ ساری کی ساری چیزیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ایسی عبارتیں، ایسی معاملات اور ایسی چیزیں جب کسی مسلم سوسائٹی کے اندر آ جائیں تو بتائیے انسان کا عقیدے کا کیا ہوگا؟ اور پھر وہی وہاں یہ کوئی بات نہیں، فلانے بزرگ سے ہمارا نسبت ہے، وہ نسبت ہمیں جنت کے اندر لے کر چلی جائے. آئیے اور قریب میں آپ کو کرتا ہوں نسبت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، باپ پجاری ہے، اور باپ کو بارہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے والد محترم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ تو ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں نا. کہا ٹھیک ہے بناتے ہیں. کان بنا دیے، بنا دیے. آنکھ بنا دیے، بنا دیے. ارے منہ بنا دیے، جی بنا دیے. اب کیا یہ لوگ سن سکتے؟ کیا یہ لوگ بول سکتے؟ کیا یہ لوگ چل سکتے؟ کیا یہ لوگ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے؟ نہیں. پھر کاہے کی ایسی عبادت کر رہے؟ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا. پھر کاہے کے لیے ایسی عبادتیں کر رہے؟
वही बात आ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने कहा ये तो हमारे पुरखों ने ऐसा किया। ओहो, आज ऐसे लोग भी मुआशरे के अंदर मौजूद है ना, पुरखों का तरीका छोड़ना नहीं चाहते। शादी ब्याह हो, फुदूल खर्चियां हो, लेन देन हो, खतराबाजियां हो, सारी चीजों के अंदर पुरखों का तौर तरीका चलते आ रहा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि वालिद मोहतरम ये तरीका गलत है, लिहाजा आप इनको छोड़ें, इनको छोड़ करके अल्लाह ताला की बंदगी करें, अल्लाह ताला के सामने अपने माथे को टेके। वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, वही सारी बिगड़ियां बनाने वाला, उसके अलावा कोई बिगड़ी नहीं बनाने वाला। बात क्या कही? कहा इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। इब्राहिम बात आ जा अपने इस घटिया हरकत से, बता दीन की तबलीग करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद मोहतरम कह रहे अपने इस घटिया हरकत से बात आ जा। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अपने इस घटिया हरकत से बात नहीं है, पत्थरों से मार मार कर संगसार कर दूंगा। सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। ठीक है, आप पत्थरों से मारने की बात कर रहे हैं ना, आप यही कहना चाहते हैं कि मैं घर बार छोड़ करके चले जाऊं, जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, एक घर के अंदर, एक वतन के अंदर कुफ्र और ईमान कैसे महफूज हो सकते हैं? इसीलिए हदीस मुबारका के अंदर बड़ी उम्दा बात आती है, मुसनद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के दिल में ईमान और निफाक मौजूद नहीं हो सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो निफाक अपने दिलों के अंदर रखे हुए, कहने को इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम तो आपस में भाई भाई हैं, लेकिन कुरान की तालीम उन पर पेश कर दिया जाए, वल्लाह ऐसा लगता है कि उनका जनाजा निकल जाएगा। उनके ऊपर नबी का तरीका पेश कर दिया जाए, सहाबा का तरीका पेश कर दिया जाए तो ऐसा बौखला कर भागते हैं, ऐसा लगता है उनकी हमने गर्दन मांग ली है, या किसी जंग के अंदर हमने उनको यह कह दिया कि आपको चलना है। क्या तरीका हमने बना रखा? क्या यही तरीका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बतलाया था अपने अकाबरीन को मान लेना? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान करीम ने तमाम मामलात का सलूशन आपके सामने रख दिया, बस यह है कि अक्ल सलीम को इस्तेमाल करना है। अरे वो ईसाई, वो यहूदी अपने आलिमों को, अपने दुर्वेशों को क्या कर लिए? रब बना लिए, रब बना लिए। हजरत आदी बिन हातिम कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अभी ईसाइयत को छोड़ करके इस्लाम के हल्के में आया हूं, आप कह रहे हैं कि रब बना लिए? मैंने तो कभी रब नहीं बनाया। रब बनाना क्या मफहूम है ये समझ लो। आज बहुत सारे लोग हैं ना, बोल देते हैं ओ मुफ्ती साहब कह रहे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा 2-4 मिनट के लक़ब के बाद उनका असल नाम आता है, बड़े लंबे लंबे टाइटल्स हैं, बड़े लंबे चौड़े उनके अलकाब हैं, बोलते हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गौर करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर तदब्बुर करो, कामयाबी कदम चूमेंगे। और जब तक इसके ऊपर हमने गौर नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया, और इस्लाम की तालीमात और हैत के ऊपर हमने गौर व फिक्र करना छोड़ा, जब से ये गुमराही, ये जिल्लत और रुसवाई हमारे ऊपर थोप दी गई है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, जिल्लत और मस्कनत हमारे ऊपर थोप दी गई है। यहूदियों के मार पड़ रहे हैं, ईसाइयों के मार हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। तो बात बड़े वादे है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के वालिद मोहतरम ने कहा कि हमारे अकाबरीन ने ऐसा किया, हमारे पुरखों ने ऐसा किया, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, इस वजह से हम ये तरीका कर रहे हैं। कुरान करीम ने थिंकिंग दी है, सोच पैदा करने के लिए कुरान करीम ने वसूल बता दिया। ये जो अकाबरीन की बात कह रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि अकाबरीन सही हो, जरूरी नहीं है कि अकाबरीन सही हो, हिदायत के ऊपर हो, जरूरी नहीं है। लिहाजा फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, वही मसला पेश किया जाएगा। अहले इल्म से पूछे, और कैसे पूछे? आज बहुत सारे लोग हैं ना, फोन पर पूछ लिया, मुफ्ती साहब ने कह दिया, बस
اب ان کے سامنے یہ پوچھنے کی کہاں جرات ہے کہ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے نا یہ کس کتاب کے اندر ہے؟ نہیں، اس کا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کا سوسائٹی اس بات کا بالکل انومتی نہیں دیتا ہے کہ وہ مفتی صاحب سے کیوں کر لے، وگرنہ 2-3 ٹائٹل اس کے ساتھ ٹھوپ دیے جائیں گے، کیا؟ گستاخ علماء، گستاخی مفتی، اس طریقے کے الفاظ اس کے ساتھ تھوپ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کبھی سوال ہی نہ کرے۔ اور معاشرے کے اندر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی فین ہوتا ہے، اس کا گرویدہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہر عالم کے کوئی نہ کوئی فین ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور جب چاہت میں انسان غرق ہو جاتا ہے تو حق و باطل کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی انسان سے آپ محبت رکھیں، یہ ایمان کا درجہ ہے محبت رکھنا، لیکن محبت اس انتہا تک نہ پہنچ جائے کہ آپ حق کو حق نہ کہہ سکیں، باطل کو باطل نہ کہہ سکیں۔ جب محبت کے اندر اتنی گہرائی آ جائے تو سمجھ لو تمہارے ایمان کی مکمل طور سے غلو خلاصے ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت برباد کرنے والا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو دعوت و تبلیغ کر دی، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرے رب میں چل رہا ہوں، اے میرے والد محترم میں چلا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کسی نہ کسی دن تو نکال ہی دو گے۔ کیوں؟ ایمان اور کفر کا تال میل ہو ہی نہیں سکتا۔ چل دیے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، میں جا تو رہا ہوں، بڑی پرورش تم نے میری کی ہے، میں چھوٹا سا تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، میں بولنے کے قابل نہیں تھا، میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، میں کسی کے لائق نہیں تھا، تو تم نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں چلوں، مجھے اس لائق بنایا کہ میں حق اور باطل کی تمیز کر سکوں، لہذا اس معاوضے کی وجہ سے میں رب سے تمہارے حق میں دعا کروں گا، اللہ میرے والد محترم کو ہدایت دے دے۔ یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو یہاں صرف اتنی بات کہ بیٹا نبی اور باپ کفر کے اوپر، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت باپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی۔ لہذا پھر جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نسبت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، نسبت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن نسبتوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں، ڈیپنس میں لے کے چلتا ہوں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ بھائی ابو طالب کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں ذرا زور سے بولیں۔ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، محبت کتنی تھی؟ بے انتہا محبت۔ اوہو قربان جائیے، اگر نبی کو نہ دیکھیں، ابو طالب اگر نہ دیکھیں تو بے چین پریشان، لیکن نسبت فائدہ مند ہوئی نہیں۔ اتنی محبت واللہ کہ اپنے اصل بیٹے کو اپنے بستر پر نہیں سلاتے تھے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سلایا کرتے تھے، اور اپنے اصل بیٹے کو دوسرے بستر کے اوپر سلایا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور قریش کے لوگ آئے تھے نا، کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ تیرا بھتیجا جو ہے بروبر ہماری بتوں کو یا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لہذا تو اس کو بلا لے اور سمجھا دے۔ ابو طالب نے کہا چل ہٹا، یہ تو ایسے ہی آتے رہتے ہیں، اگنور کر دیا۔ کچھ دن بعد دوبارہ آئے بولو اور کہنے لگے ابو طالب جو ہم نے تجھے وارن کیا تھا، آگاہی کی تھی، لگتا ہے اس وارن کا اور اس آگاہی کا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، بھلائی اسی میں ہے کہ تو اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، وگرنہ تیرے بھتیجے کو قتل کر دیا جائے گا اور تیرا بھتیجا اس روئے زمین سے خلاص ہو جائے گا، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گا بانسری۔ اب ابو طالب کو تھوڑا فکر لاحق ہوئی، بات قتل کی آ گئی ہے۔ ابو طالب نے بلوایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آئے، کہا بھتیجے
میرے ان بوڑھے کندھوں کے اوپر اتنا زور مت رکھ کہ جس کو میں لے کر چل نہ سکوں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے اور یہ سمجھنے کے بعد کہا کہ کل تک جو میرا ایک سہارا تھا، جس نے میری پرورش سے لے کر اب تک میری زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی ہے، ایک ایک پل کے لیے حفاظت کی ہے، آج وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. کہا ابو طالب میرے عزیز چچا، آپ ذہن نشی کر لیں، اگر یہ کفار مکہ ایک ہاتھ کے اندر سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ کے اندر چاند رکھ دے، پھر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا، اپنے اس مشن سے رک نہیں سکتا. جب اس حوصلے کو دیکھا ابو طالب نے کہ میرے بھتیجے کے اندر بڑا زبردست حوصلہ ہے، اعتماد بہت تگڑا ہے، یقین اتنا زبردست ہے، تو بھتیجے کے اس توکل کو دیکھتے ہوئے چچا نے کہا اے میرے بھتیجے جا، جو تبلیغ کرنی ہے وہ تبلیغ کر، کل تیرے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کسی بھی اینگل سے بچانے کے لیے یا تجھے کسی بھی طریقے سے محفوظ کرنے کے لیے تیرا یہ چچا حاضر ہے. حاضر ہے یہ چچا، بے فکر ہو کر دعوت و تبلیغ کر. اور یہی نہیں بلکہ ایک معاہدے کے لیے ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب ایسا ہے کہ محمد سے خوبصورت نوجوان تجھے میں دے دیتا ہوں. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کفار مکہ کہہ رہے ہیں. محبت صرف میں دکھانا چاہتا ہوں، ایک جھلک نسبت اور محبت کا تعلق دکھانا چاہتا ہوں. کفار مکہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ابو طالب محمد سے زیادہ خوبصورت لڑکا ہم تجھے عطا کرتے ہیں، تو ان کی پرورش کر، اس کی تو دیکھ ریکھ کر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حوالے کر دے. ابو طالب نے کہا کہا کے لیے؟ کہا قتل کرنے کے لیے. کہا واہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے اصل بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں قتل کرنے کے لیے، اور میں دوسرے کے لڑکے کو اپنے گھر میں بسا لوں، اس کی پرورش کروں؟ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی تگڑی محبت تھی واللہ کہ آپ احساس بھی نہیں کر سکتے. شعیب ابی طالب کے اندر کون ہے؟ ہاں یہی ابو طالب ہے. کھاٹی کے اندر محمد کے ساتھ ساتھ ہے، جبکہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بھتیجے کی محبت میں رسم وفا نبھا رہے. کیا زبردست ڈائلاگ. لیکن آخر میں یا عمی لا الہ الا اللہ آخری مرحلہ ہے. اللہ کے رسول آئے اور کہنے لگے اے میرے چچا جان، آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، اس آخری وقت میں صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، باقی معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کروا لوں گا؟ سفارش کروں گا. اور امید ہے اللہ کے ذات سے، اس کی کریمی سے، اس کی رحمی سے پورا توکل ہے، پورا اعتماد ہے کہ اللہ رب العزت کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا اللہ تعالیٰ. ابو جہل موجود، ابو لہب موجود، وغیرہ وغیرہ سارے لوگ موجود. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ارے عبد المطلب جس پر مرے ہیں کیا اس طریقے کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے رسول دوسرا طریقہ پیش کر رہے ہیں. میرے چچا جان، آپ نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، میری غم گساری کے اندر، میری خوشی ہنسی کے اندر ہر پل ہر لمحہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے، لہذا آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، اس آخری وقت کے اندر، آخری لمحے کے اندر صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابو جہل کہہ رہا ہے نہیں، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ عار، یہ عزت، یہ شہرت، یہ جاہ و منصب، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. اعلان کرتا ہوں کہ میں دین پر مرتا ہوں تو عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، لہذا میں اسلام کا اقرار نہیں کرتا ہوں. اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. آج بہت مسلمان ایسے ہیں میرے عزیز، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا. نماز پڑھ لو، کیا کرے مولوی صاحب ناپاک ہیں، او فلان نے دعوت میں چلنی ہے، پارٹی بعد 5 منٹ دو،
नहाया धोया, फ्रेश हुआ, कपड़ा पहना, चल दिया पार्टी के लिए। यानी कि तुमने अल्लाह ताला के मकाम को उस दावत के मुकाबले में तुमने खड़ा कर दिया। यानी अल्लाह ताला के मकाम को तुमने हकीर समझा दावत के आगे, पार्टी के आगे। अल्लाह क्यों कर कामयाब करेगा? अल्लाह कामयाब करेगा ऐसे मुसलमानों को? नहीं। मुसलमान उद्र पेश करता, मौलवी साहब नापाक, पार्टी में चलना, रुको 5 मिनट, अभी रेडी होकर आया। काश कि यही एहसास हमारे मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाए। आओ नमाज की तरफ, मौलवी साहब नापाक, 5 मिनट का मौका दो। गया, नहाया धोया, गुस्ल किया और आपके पास हाजिर। यह एहसास है हमारे अंदर। यह एहसास, ये थिंकिंग पैदा करो अपने औलादों के अंदर। ये थिंकिंग पैदा करो। जब तक ये एहसास अपने औलाद के अंदर पैदा नहीं करोगे, कामयाब नहीं हो सकते। जरूरी है कि एक एक कदम के अंदर, एक एक कदम के ऊपर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपनी औलाद की मारिफत करवाएं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो इससे यह पता चला कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हजरत अबू तालिब, तालिब की क्या है? चचा और भतीजा की निस्बत है। लेकिन भतीजा कह रहा है, हदीस मुबारका मौजूद है कि मेरे चचा जहन्नम के अंदर होंगे और जहन्नम में सबसे हल्का आजाब जिसको दिया जाएगा वो मेरे चचा अबू तालिब है। कितना हल्का आजाब है, एहसास। आइए हदीस के अंदर देख लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे चचा के पांव के अंदर आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे। उस आग की तपिश इतनी ज्यादा होगी, गर्माहट इतनी ज्यादा होगी कि जूता दर हकीकत पांव में होगा, खोपड़ी यहां खोल रही होगी। खोपड़ी जैसे गर्म बर्तन होता है ना, रख दिया जाए तवे के ऊपर या आग वगैरह के ऊपर रख दिया जाए तो खोलता रहता, ऐसे खोलेगा। क्या हमने तैयारी की? कुछ भी नहीं किया। नमाज के अंदर कोताही, दीन के दीगर अमाल के अंदर कोताही, नमाज रोजे से कोताही और इस्लाम के दीगर अरकान से कोताही, हम कुछ नहीं कर रहे। बस यही आस लगाकर बैठे, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह तो माफ करने वाला है ना। काश कि अल्लाह ताला की दूसरी सिफतें भी उनके सामने होती। अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कहार है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत जबरदस्त है। एक मर्तबा जो उसके चंगुल में आ गया फिर निकल नहीं सकता है। ये कौन फिक्र पैदा करेगा? कौन पैदा करेगा ये फिक्र, ये एहसास, ये थिंकिंग अपने दिल के अंदर कौन लेकर आएगा? कामयाब होना चाहते हो तो कदम कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को हमें अपनाना पड़ेगा। नबी के उसवों को अपने जिंदगी के लिए आइडियल बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से नबी को टॉर्चर किया गया, अदियतें दी गई, आज दुनिया भी हमें उसी तरीके से अदियतें दे रही है। लेकिन वहां मामला यह था कि वो इस्लाम के अरकान के ऊपर थे, इस्लाम की तालीमात के ऊपर थे, तब उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन मामला आज यह है कि आज हम इस्लाम के अरकान के ऊपर नहीं, इस्लाम की तालीमात के ऊपर नहीं, फिर भी हमें टॉर्चर किया जा रहा है। पूरी दुनिया कायनात में अगर किसी से खदशा है, डर है, तो सिर्फ मुसलमानों से, इन्हीं को टारगेट बनाया जा रहा है। सिर्फ इतनी बात यहां पर अर्ज कर दो कि मोहम्मद करीम नबी है और ये कोई लल्लू पंजू नबी नहीं है, तमाम अंबिया कराम के सरदार है। ये वो नबी है कि जिनको इसरा व मेराज कराया गया, जन्नत और जहन्नम उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर देखी, अल्लाह की कई बड़ी निशानियों को उन्होंने आसमान के अंदर अपने इन्हीं आंखों से मुशाहिदा किया। निस्बत फायदा नहीं दे सकते, नहीं बख्शवा सकते, नबी नहीं बख्शवा सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त के अंदर जब चचा को ये जुमला पेश किए थे कि या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मेरे चचा जान सिर्फ इतना कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, जब हजरत अबू तालिब ने इनकार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए, जारी हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने आंख को और अपने आंख के अंदर मौजूद आंख को उन्होंने क्या किया? बर्दाश्त नहीं कर पाया। बड़ी उखुव्वत, बड़ी भाईचारगी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी गर्मजोशी से मिलते थे, लेकिन कुछ भी मामला नहीं। आज हमारे यहां औलाद घर के अंदर पड़ी है, हम नमाज चल रहे हैं पढ़ने के लिए, औलाद से हम कह नहीं रहे आओ चलो नमाज पढ़ने के लिए, कह रहे हैं? नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा।
انبیاء کرام تو اپنی اولادوں کے لیے دعا کرے اللہ ان کو نماز کے اوپر قائم دائم بنا. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لاڈلے نماز کے اوپر مداومت اختیار کرنا، نماز مت چھوڑنا. آج ایسی تربیت ہماری ہے؟ ہم نے کبھی نصیحت کی؟ ہم نے دنیا کے معاملات کے اندر، کاروبار ہو، بزنس ہو، دیگر اور امور ہو، ہر ایک پہلو کے اوپر ہم نے اپنے لڑکے کو الرٹ کر دیا کہ اے میرے لاڈلے وہاں مت جانا، اے میرے لاڈلے کسی ایسا عمل مت کرنا جس کی وجہ سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جائے. اس کی ہم نے تنبیہ نہیں کی. ہم نے اس کی تنبیہ نہیں کی کہ اے میرے لاڈلے اسلام کے اندر شراب پینا غلط ہے، جوا بازی کرنا غلط ہے، قمار بازی کرنا غلط ہے، کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا غلط ہے. ہم نے اس کی تعلیم نہیں دی. اور نسبت کا اتنا زبردست، بلکہ نسبت تو فائدہ دیتی نہیں ہے، کبھی کبھی نسبتیں اپوزٹ ہو جاتی ہیں، تمہارے لیے وہ بالے جان بن جائیں گے. کیسے؟ امام تبری کے اندر ایک روایت موجود ہے، تبرانی کے اندر، بہت عمدہ روایت ہے. اللہ رب العزت نے ایک والد کو آرڈینیشن کر دیا، اس کو لے کے جاؤ جنت کے اندر. کائے کے لیے؟ متقی ہے. کائے کے لیے؟ نمازی ہے. کائے کے لیے؟ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے. کائے کے لیے؟ حج کیا. کائے کے لیے؟ اس نے روزہ رکھے. لے کے چلا، ندا دی ہے، فلانے شخص کو، فلانے حاجی کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟ جنت پہ لے کے جایا جا رہا ہے. کائے کے لیے؟ متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، نمازیں اس نے پڑھی ہیں، حج وغیرہ اس نے کیے ہیں، عمرہ وغیرہ اس نے کیے ہیں، دیگر اور اسلام کے ارکان کیے ہیں. بیٹا کیا شکایت کرے گا جانتے ہیں؟ کہے گا اللہ تیری بات صحیح ہے، تیرا وعدہ پر حق ہے، تو نے جس چیز کا وعدہ لیا ہے وہ وعدہ تو پورا کر رہا ہے، لیکن اس سے ذرا پوچھ کے دیکھو تو یہ مسجد کو گیا، کبھی انگلی پکڑ کے لے کر گیا؟ کبھی اس نے مجھے تلقین کی ہے میرے لاڈلے نماز مت چھوڑ، بڑا گناہ ہے، کبھی اس نے تلقین کی؟ نہیں کی. اللہ اگر یہ جنتی تو میں بھی جنتی. جب باپ نے مجھے سمجھایا نہیں تو بیٹا کیسے سمجھے گا؟ اگر باپ جنت میں جا رہا تو بیٹا بھی جنت میں جائے گا. یہ دعوت ٹھوکے گا. اللہ رب العزت کہے گا دونوں مجرم، کیا بولے؟ دونوں مجرم. اللہ رب العزت کہے گا چلو اس کو اڑاؤ اور جہنم کی وادیوں میں سے پھینک دو، ان دونوں کو، باپ بیٹے کو بھیج دو. اس کی فکر ہے ہمیں؟ ہم چل دیے مسجد کی طرف، بیٹا سو رہا ہے. کیوں نہیں جگا رہے؟ ہم اس وجہ سے نہیں جگا رہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو جائے گی، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں قطع تعلق نہ اختیار کر لے، کہیں روزی روٹی دینا بند نہ کر دے. او لوگوں اپنے ذہن کے اندر نقطہ بیٹھا لو اور اچھی طریقے سے بیٹھا لو. روزی روٹی کا مالک تمہارا ہے، تمہارا یہ اپنا اولاد نہیں ہے. روزی روٹی کا مالک اللہ رب العزت ہے. روزی کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت آسمان سے کرتا ہے. اور ایک اور نقطہ میں بتاؤں، قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ روزی کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے. آج ہم آسمان والے کو راضی نہیں کر رہے، خوب محنت کر رہے ہیں، یہاں چلو وہاں چلو، ہا ہا ہو ہی لگا ہوا ہے. آپ دیکھو پورے ہندوستان کے اندر ساری تجارت گاہوں کے اندر اس طریقے سے بالکل عجیب و غریب کیفیت ہے. کیوں؟ رب کو ہم نے بھلا دیا. کسی مذہب کے لوگوں، کوئی کسی دھرم کو فالو کرنے والا، ہر دھرم والا اپنے پروردگار کو بلا رہا، اللہ کو نہیں یاد کر رہا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کرا؟ عذاب کے اندر ملوث کرا. لہذا ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے رسول کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. آئیے ذرا اس کے پس منظر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا آپ نبی ہیں. نبی اوڑھنا بچھونا بنا کر کے گھر کے اندر نہیں بیٹھ گئے، نکل گئے تبلیغ کے لیے. سب سے پہلے صفا نامی پہاڑ پر آئے.
شروع کر دی. اے میرے قبیلے کے لوگ، اے کعب بن لؤی کے خاندان والے، اے ہاشم کے قبیلے والے، سب جمع ہو جاؤ. جمع ہو گئے. کیا بولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھائی کیا تم میرے اوپر یقین کرتے؟ بولے ہاں یقین کرتے. کیا میں نے کبھی امانت پہ خیانت کی؟ نہیں. کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے بہت بڑا لشکر جرار ہے جو تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ کیا ندا آئی تھی جانتے ہیں؟ ما جربنا علیک الا صدقا. محمد کریم آپ کو تو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ جو کہیں گے وہ بات صحیح ہے. لوگوں سنو، اگر اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے تو آؤ اس میدان کی وادی کے اندر آؤ. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معرفت حاصل کرو. پورے قبیلے کا نام لیا، کعب بن لؤی کے خاندان والے، ہاشم کے خاندان والوں، ذرا کان کھول کر سن لو، تم سب کے سب جہنم کے اندر جل رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، لہذا تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو. کیا کر لو؟ ہاں. کون لوگ تھے یہ بھائی؟ کوئی پرایا نہیں تھا، سب اپنے تھے، سب اپنے خاندان کے. کوئی چچا کا لڑکا ہے تو کوئی دوسرے چیز کا، کوئی ممیرا لڑکا ہے، کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے. لیکن نبی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ او لوگوں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نسبت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے. کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، علامۃ الدہر ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو صوفی سمجھتا ہو، سنت سمجھتا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہے، لاکھ سر پیٹ لے، لاکھ اللہ کے راستے میں عبادتیں کر لے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اور نسبت کا فائدہ میں قریب کر دیتا ہوں. سب سے چہتی بیٹی کون ہے اللہ کے رسول کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چہتی. ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی سے. اور ان کی بہت کارنامے ہیں اسلام کے اوپر. اور اسلام تسبیح فاطمہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ سارے کلمات. کئی ایک کلمات احادیث کے اندر ثابت ہیں. وہ کس وجہ سے نبی نے سمجھایا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ پیستے پیستے آٹا کی مطلب چکی چلاتے چلاتے ہاتھ کے اندر گھٹے پڑ گئے. حضرت علی نے کہا اپنے بابا سے مانگ لینا کوئی غلام. چل دی. جب داماد نے کہہ دیا ہے یا شوہر نے کہہ دیا ہے تو داماد ہوں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر میں کہوں گا یا ہماری ریکویسٹ، ہماری سفارش اس کے پاس جائے گی تو کہیں نہ کہیں قبول کرے گا. حضرت فاطمہ کہیں کہ اللہ کے رسول ہاتھ دیکھ رہے ہیں. مطالبہ کیا بتاؤ؟ مطالبہ یہ کوئی غلام دے دو. اللہ اکبر. قرآن کریم نے اس لیے بار بار کہا ہے کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ارے وہ لوگ کامیاب ہیں. آج ہمارے یہاں کامیابی کا معاملہ کیا ہے جانتے ہیں؟ حسین بیوی مل گئی، کامیاب ہے. گاڑی او ہو 4 ویلر، حضرت کو کیا کہیے بس تو کمال کے کامیاب آدمی ہے. بلڈنگ اچھی ہے، او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیا کہیے کیا زبردست ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اور کمانے کے انداز کیا نرالے، بہت کامیاب آدمی ہے. پوری کمائی حرام کی، پوری کمائی حرام کی. مکان بنانے کے بعد کیا لکھتا ہے؟ ایک جملہ لکھا جاتا ہے. کون سا جملہ لکھا جاتا ہے؟ هذا من فضل ربی. کم از کم اللہ کے اوپر اتنا بڑا بلیم تو مت کرو، الزام تو مت لگاؤ. کمائی حرام کا، هذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالی، یہ میرے رب کے فضل و کرم سے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور ایک جملہ لکھا جاتا ہے جانتے ہیں؟ آشیانہ آمینہ، آمینہ کے لال کا گھر، مکان، شانتی پوروک گھر.
چاہے 24 گھنٹہ اس کے اندر شرارتی ہوتی ہو, بدماشی ہوتی ہو, گنڈا گردی ہوتی ہو, اسکیمیں بنائی جاتی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہا بیٹی یہ دنیا ہے, دنیا میں غرق ہوگی نا برباد ہو جائے گی. قرآن کریم نے وہی پس منظر پیش کیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. ارے بھائی جو جہنم سے نکال لیا گیا, جنت کے اندر داخلہ دے دیا گیا, فقد فاز, کامیاب. فقد فاز, در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں. اور دنیا والے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ دنیاوی زندگی محض ایک فراڈ ہے, ایک دھوکہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کی نظر میں. اللہ اکبر. اور آج ہم دنیا کے اندر بے سر پاؤں کے بھاگے چلے جا رہے ہیں. الدنیا سجن المؤمن, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور ہم سوچتے ہیں پوری جنت کی چیزیں ہمیں یہی مل جائے. آرام ہم چاہ رہے ہیں, ایسو عشرت ہم چاہ رہے ہیں, ایک پل ایک لمحہ ہم دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. بارشیں نہیں ہوتی ہیں نا, حضرت سے کہیے چلیے نا استسقاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں. نبی سے ثابت ہے پڑھ لینے میں قباحت کیا, اگر پانی نہیں برس رہا ہے تو نبی نے طریقہ ہمیں بتلایا, میدانوں میں نکلو, آؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرو, اپنے ہاتھ کو دراز کرو, اللہ رب العزت سننے والا ہے, عالم بذات الصدور ہے. بڑی گرمی ہے حضرت, کیسے نکلیں گے؟ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں, اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ لوگ برباد ہو رہے ہیں, مویشی برباد ہو رہے ہیں, کسان برباد ہو رہے ہیں, کوئی فکر نہیں. اس کو فکر یہ کہ باڈی کا انرجی جو ہے اس کا زائل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو کامیاب وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے, جنت میں داخلہ دے دیں گے. کامیاب وہ لوگ نہیں جن کے پاس 4 ویلر گاڑی ہے, کامیاب وہ لوگ نہیں جن کے پاس ہائی فائی بلڈنگ ہے, وہ کامیاب نہیں ہے. یہ قرآن کریم کے نظر میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچا لیے گئے. یہ آپ کا اگر تولنا ہے کامیابی کا یہ راستہ ہے تو آپ اس کو سمجھیے, اسلام یہ نہیں بولتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے, فراڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں. تو حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے کیا تلقین کی؟ یہی کلمات, جو کلمات کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ کلمات 33 مرتبہ آپ پڑھیے. اللہ رب العزت ان کلمات کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں لائے گا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم تسبیح فاطمہ کا اہتمام ہر نماز کے بعد کرے, جیسا کہ کتب احادیث کے اندر ثابت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے. بات نسبت کی آئی, ایک موقع سے نبی نے فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں, اس دنیا کے اندر جو کرنا ہے کر لو, جو کرو گے وہی پاؤ گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اس کے اندر عیش کر لو ہم تو بڑھیا پا جائیں گے. بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے؟ کبیر داس کی کہاوت ہے کہ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے. ارے بھائی تم نے کاوش کی ہی نہیں ہے, محنت کی ہی نہیں, وہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا ہے, اور امید یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی. ایسا ممکن نہیں, بالکل بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, اس دنیا کے اندر محنت کر لو, یہ ایک ایگزام ہال ہے, اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن آؤٹ ہونے والا ہے. اسی اسنا میں نبی نے کیا فرمایا, یہ نسبتیں کسی کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری لختے جگر, اس دنیا کے اندر جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے, آخرت میں تیرا یہ بابا, تیرا یہ والد جو کہ نبی کے منصب کے اوپر ہے, کام نہیں آ سکتا. او لوگو, نبی تو مشکل کشا ہے نا, نبی تو مختار کل ہے نا. نبی کو پھر یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ نبی, اے میری بیٹی, اے میرے لاڈلی, تو اس دنیا کے اندر جو
मांगना है मांग ले, आखिरत में मैं कुछ काम नहीं आ सकता हूं। अगर नबी मुख्तार कुल होते तो ये जुमला कभी नहीं बोलते। नबी मुहताज है अल्लाह ताला के दर के, कदम कदम पर अपनी मुहताजी का एहसास कुतुब अहादीस के अंदर जिक्र कर दिया। जंगे बदर के अंदर तो मुहताज, जंगे उहद के अंदर तो मुहताज, बारिश नाजिल नहीं हो रही उसके तो मुहताज, और बार बार करे ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, मुहताज है अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह कब्र के अजाब से तू महफूज कर ले, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह तू जहन्नम के आग से तू मुझे महफूज कर ले। गोया कि नबी मुहताज है अल्लाह ताला के ज़ात पे। जो लोग ये कहते हैं कि नबी मुख्तार कुल है, तर हकीकत उनका अकीदा फासिद है। वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ब्लेम करते हैं, वो लोग कद्दाब हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जैसा मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया था उस मकाम को उन्होंने नहीं समझा। इसीलिए बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुल फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलिही, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि मुझे वैसा मत बढ़ा देना जैसा कि यहूद और नसारा ने अपने अपने अंबिया को बढ़ा दिया, उनके दांत के अंदर गुलू कर दिया, ऐसा मेरे दांत के साथ मत करना। क्या कर दिया था ईसाइयों ने? क्या किया भाई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, और यहूदियों ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। ऐसा मत करना। इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, ओ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं, ये कह करके मुझे पुकारो। नबी ने बड़ी वादिहात के साथ इस बात को बतला दिया है कि मेरा मकाम क्या है, मेरा मनसब क्या है, और मैं किस लिए इस दुनिया के अंदर आया हूं। सारी चीजें बड़े वादे करके उन्होंने बतला दिया। शर्त यह है कि हमें समझने की जरूरत है, हमें अपने जिंदगी के मराहिल को सोचने की और तदब्बुर करने की जरूरत है। और अगर हमने इस दुनिया के अंदर तदब्बुर न किया, आंख बंद होने के बाद लाख काविशें कर लो, लाख मेहनतें कर लो कि हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भी आपको हाथ दे रखा है, मजबूत हाथ है, आपके पांव दे रखे हैं, मजबूत पांव है, इस काबिल बनाया है कि आप अल्लाह ताला के सामने अपने माथे को टेक लो। वरना एक पल ऐसा जिंदगी का आएगा तुम चाह करके अल्लाह ताला के सामने सजदा नहीं कर सकते, चाह करके तुम अल्लाह ताला के सामने रुकू नहीं कर सकते, तुम चाह करके भी अल्लाह ताला के सामने खड़े नहीं हो सकते। कबल की इससे पहले कोई दिन आ जाए, अभी भी हमारे पास वक्त है, लम्हा है, घड़ी है, ये सारे पल हमारे अपने हैं। लिहाजा अभी भी अगर हम रब से रुजू कर लेते हैं, रब के आगोश में आ जाते हैं। रब कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए नबी मेरे बंदों से कह दीजिए जिन लोगों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर रखा है, गुनाह कर लिया है, अरे वो ना उम्मीद ना हो अल्लाह की जात से। अल्लाह बोलता है ना मैं बड़ा गफूर रहीम, जरा मेरे आगोश में तो आओ। कितना गफूर है, आओ जरा गफूर की एक झलक आपके सामने पेश कर देता हूं। सही हदीस के अंदर साबित है, एक बच्चा रो रहा था, मां आई और उसको अपने आगोश में लगा ली और पिस्ता लगाकर दूध वगैरह पिलाने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को तलब किया, क्या ये मां अपने बच्चे को आग में डाल सकती? बोलो, डाल सकती? नहीं, नहीं डाल सकती। कहा मेरे सहाबा अल्लाह ताला इससे कहीं ज्यादा गफूर रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को आग में नहीं डालना चाहता। अब एक और हदीस ध्यान नशीं कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ लोगों मैं तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ के जहन्नम के आग से निकाल रहा हूं, लेकिन तुम लोग छुड़ा छुड़ा कर जहन्नम के आग में जा रहे हो। मतलब वादे है, नमाज तुम नहीं पढ़ रहे, इस्लाम की तालीमात पर अमल तुम नहीं कर रहे, इस्लाम की तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर बरोए कार नहीं ला रहे हो, इस वजह से तुम्हें जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। और एक रिवायत पेश कर लीजिए जिसको इमाम अहमद बिन हंबल, जो 4 इमामों में से एक बड़े इमाम है, उनकी किताब मुसनद अहमद के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने रहमत को पैदा किया। और पता ये चला ये जो रहमत है ना, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, और जो चीज अल्लाह ताला पैदा कर दे वो मखलूक हुआ करती है। वो क्या हुआ करती है? मखलूक हुआ करती है। तो अल्लाह ताला ने रहमत को पैदा किया, और रहमत के कितने हिस्से बनाए?
कितने हिस्से? 100 हिस्से बनाए। 100 हिस्से में से एक हिस्सा दुनिया के अंदर बसने वाले जानवर, इंसान, चरिंदे, परिंदे, हैवानात, मखलूकात, सबके ऊपर अल्लाह ताला ने एक हिस्सा दिया। 99 हिस्से कहां पे? 99 हिस्से अल्लाह ताला ने अपने पास रखे। एक शोहर का बीवी से जो मोहब्बत है वो 1% की बदौलत है। एक बाप का अपने बेटे से जो मोहब्बत है 1% की वजह से, बेटे का बाप से, बाप का बेटे से, बेटे का मां से, मां का बेटे से, ये जो मोहब्बतें हैं वो 1% की वजह से है। और सोचिए 1% की वजह से ये हाल है कि एक भाई को अगर कोई गाली दे दे तो दूसरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, मर्डर कर देता है। अब सोचिए रब कितना करीम है, कितना गफूर है। शर्त यह है कि अल्लाह ताला के मकाम को पहचाने। वमा क़द्रुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह ताला का जैसा कद्र था यहूदियों ने, नसरानियों ने नहीं पहचाना, जिसकी बुनियाद पर वो लोग गुमराह हो गए, वो लोग हिलाक हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तहस नहस कर दिया। तो मेरे अजीज, कहने का खुलासा और कहने की बात यह है, पूरे तकरीर का लब्बे लुबाब यह है कि अपनी इस जिंदगी के अंदर अपने हाथों से मेहनत करें, अपने पांव से मेहनत करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दात पर जो भी अमल करें उस अमल के ऊपर अल्लाह ताला की रजामंदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के तलबवार रहें हमेशा। इसलिए एक मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ लोगों, ओ मेरे सहाबा, कोई भी इंसान अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में जा नहीं सकता। जा सकता नहीं जा सकता। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप भी? अच्छी मैं भी अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में जा नहीं सकता, यहां तक कि अल्लाह का रहमो करम मेरे साथ ना हो जाए। अब बताइए मुख्तार कुल नबी कहां से ठहरे? बहुत सारी बातें हैं, बात पर बात निकलती चली जाएगी और मामलात आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस दुनिया के अंदर जो कि एक एग्जाम हॉल है, हमारा ये पेपर है, और मैं बताऊं, नुक्ते की बात बता रहा हूं, हम और आप बतेरे एग्जाम दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम हमने दे रखे हैं। सवाल पता होता? सवाल पता होता हमें नहीं, आपको पढ़ के जाना है, आपको पढ़ के जाना, पूरे बुक को छान मारना। हर साहिबे एग्जामिनर जो होता है वो कहीं ना कहीं से सवाल ऐसा बनाता ताकि उसको पूरा किताब पढ़ना पड़े, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह ताला के दाद पर, सवाल आउट है, सवाल आउट। 3 सवाल तुम्हें कब्र में पूछे जाना है। अल्लाह की मारिफत के बारे में पूछा जाएगा, रसूल की मारिफत के बारे में पूछा जाएगा, और दुनिया के अंदर आपने जो कुछ किया होगा उसके मुताबिक आपसे पूछा जाएगा। और आपका दीन क्या है, अल्लाह अकबर, दीन के बारे में पूछा जाएगा। सवाल आउट, पर्चा आउट, और दुनिया के एग्जाम के अंदर कुछ भी आउट नहीं है। सब आपको लिख के आना है, पढ़ के जाना है और लिख करके आना है। एग्जामिनर बहुत कड़की के साथ चेक करता है, एक एक नजर के ऊपर, एक एक लफ्ज के ऊपर उसकी गिरफ्त होती है। लिहाजा मेरे अजीज, आप इस दुनिया के अंदर जब तक ये सही अकीदे के साथ जिए, और कभी भी किसी भी मसले के अंदर कोई इख्तलाफ हो जाए तो ऐसे मसाइल के अंदर, ऐसे मामलात के अंदर आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को अपना रहबर बनाएं, अपना तरीका बनाएं और अपना सब कुछ उसी के आगे पेश कर दें। इसीलिए कुरान करीम ने बयान फरमाया कि किसी भी मसले के अंदर इख्तलाफ हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, आपके दरमियान अगर किसी मसले के अंदर इख्तलाफ हो जाए उसको पलटा दो अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में। वो अदालत उज़्मा है, उस अदालत के बाद कोई अदालत दुनिया के अंदर है ही नहीं। यह रब की सबसे बड़ी अदालत है। उस अदालत से जो फैसला हो जाए, आमन्ना व सद्दक़ना, हमने उसके ऊपर ईमान ले लिया और हम उसके ऊपर क्या करते हैं, इकरार करते हैं, तस्दीक करते हैं। ये एक मोमिन का तरीक़ेकार होना चाहिए। मेरे अज़ीज़, फिर बात उसी को मैं रिपीट करूंगा कि निस्बतें किसी के लिए कोई फायदामंद नहीं। अगर बाप बहुत बड़ा मौलवी है तो बेटा ये खाम ख्याले के अंदर ना रहे कि बाप मेरा बख्शवा देगा, नहीं। कोई पीर अगर ब्यातें दे रहा है तो दर हकीकत वो आपके ईमान को, आपके अकीदे के ऊपर वार कर रहा है, डाका बनी कर रहा है, वो आपके साथ
کھلواڑ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو جہنم کے اندر داخل کرنا چاہ رہا ہے. یہ در حقیقت اولیاء اللہ نہیں. ایک دوسری ولی کی صفت کیا ہے؟ اولیاء الشیطان ہے. یہ اللہ کے ولی نہیں ہے. یہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ اکبر. قرآن کریم میں بیان بہت ساری باتیں آ جائیں گی. اللہ کے سامنے ڈرتے بھی ہیں, خشیت اور عاجزی اختیار کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں. اللہ مجھ سے فلاں غلطی, اللہ مجھ سے فلاں غلطی, اللہ مجھ سے فلاں لغزش, اللہ تو درگزر کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. لہذا اور بات میں نے بہت دو ٹوک انداز سے واضح کر دی ہے کہ نبی کی نسبت فاطمہ کے کوئی کام نہیں آ سکتی ہے, نبی کی نسبت حضرت ابو طالب کے کچھ کام نہیں آ سکتی ہے, یا ابو طالب کی نسبت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کام نہیں آ سکتی ہے, حضرت نوح کی نسبت بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکتی ہے, لوط کی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتی. کوئی نسبت کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتی ہے. لہذا اس دنیا کے اندر جب تک رہیں کوشش کرے, محنت کرے اور جد و جہد کرے اسلام کے متعلق اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہماری اور آپ کی منشا اور چاہت ہونی چاہیے, اور اسی چاہت کو قرآن کریم نے گاہے بگاہے مختلف انداز سے بیان کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو وہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما جو طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو. اے بار الہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کو اس پریشانی سے نکال دے مولا. اے بار الہ بالخصوص سیریا کے مسلمانوں کے اوپر تو رحم فرما. اے بار الہ جو بھی مسلمان مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبیل عطا فرما, اور جو بیمار ہیں ان کی بیماری کا کوئی بہترین ذریعہ بنا دے جس سے کہ وہ مکمل طور سے شفا یاب ہو جائے. اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.